حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف فرما. سناخان مصطفیٰ محترم اسقین صاحب، تمام تر حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آئیے محترم سامعین، ہم سب مل کر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی نور و نکہت، کعبے کے بدر و دجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی مقدس و معزز و محتشم بارگاہ میں جھوم کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ پاک کا شکر و احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مقدس محفل عطا فرمائی. اگر تھوڑی سی بات مانیں تو آپ آگے سے اٹھ کر کے، پیچھے سے اٹھ کر کے آگے تشریف لے آئیں تو بڑا مہربانی ہوگی. اگر آگے آپ بیٹھیں گے تو لگے گا ہاں بیٹھے ہیں، پھر پیچھے سے آنے والے لوگ آتے رہیں گے. آپ تشریف لے آئیں تھوڑا تھوڑا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میں نے کہا اللہ پاک کا شکر و احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس محفل ہم سب کو عطا فرمائی. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل کے فیضان سے خوب مالا مال فرمائے. کسی عاشق نے کہا تھا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سنی مسلمان بنایا. تھوڑا سا اور بولیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے نہ تو صحابہ کا گستاخ بنایا ہے، نہ اہل بیت نبوت کا گستاخ بنایا، نہ حضور کا گستاخ بنایا. اللہ کا بہت احسان ہے، ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں.
اور اس کا بدلہ انشاءاللہ کل میدان محشر میں ہمیں ملے گا۔ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے، آج دوسری نشست ہے اس کی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اس مہینے کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں نے کل بات کی تھی ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے، آج میں نے قرآن کریم کی بہت مشہور آیت کریمات کی تلاوت کی۔ آج بہت ذہن حاضر کر کے گفتگو کو سنیے گا، اس لیے کہ ایک جملہ بھی اگر مس ہوا تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ پاک کی طرف سے ایک نور۔ کیا آیا بولیں آپ؟ نور۔ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ایک روشن کتاب آئی۔ اس کتاب پر بات پھر کرنی ہے، ابھی صرف نور پر بات کر لیتے ہیں۔ تحقیق کہ اللہ پاک کی جانب سے آیا ایک نور۔ اس نور سے کیا مراد ہے؟ تو آئیے، اکثر مفسرین اکرام نے اس نور سے مراد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیا۔ اپنا چلتے ہیں دنیا کے سب سے پہلے مفسر کے پاس، اس لیے کہ قرآن کریم کی تفسیر جس نے سب سے پہلے کی وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذات پاک ہے۔ یہ سب سے پہلے قرآن کریم کی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی تفسیر بہت سارے علماء نے ہمارے اسلاف میں سے کی، لیکن سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر کرنے والی ذات کو حضرت عبداللہ ابن عباس کہا جاتا ہے۔ یہ کون عبداللہ ابن عباس ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں حضرت عباس، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے وضو کے لیے پانی مانگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر تھوڑی ہے، آپ گئے پانی لا کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ میرے حضور نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کے چہرے کو دیکھا، مسکرائے مصطفیٰ، اور ان کا مسکرانا یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے، ہاتھوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد معلوم ہے اچھا میرے مصطفیٰ کی دعا کا عالم، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا پڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد نہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے چہرے کو دیکھا، ہاتھ اٹھا کر کے فرمانے لگے اللہم فقہ فی الدین، اللہم فقہ فی الدین، اے میرے مالک، اے معبود برحق، یہ عبداللہ ابن عباس کو دین کا فقیہ بنا دے، دین کا فقیہ بنا دے۔ اور پھر آپ تاریخ شاہد ہے، پوچھئے گا علماء سے، قرآن کی تفسیر سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس چلتے ہیں، ذرا آپ بتائیے گا یہ جو قرآن میں آیا لفظ نور، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اٹھا کر کے پڑھیں گے تو ملے گا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور، فرماتے ہیں اس نور سے میرے آقا علیہ السلام کا نور مراد ہے، میرے آقا کا نور۔ اچھا اب یہ نور پیدا کب کیا گیا؟ تو میرے حضور کی زبان ہے، میرے سرکار نے خود ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وانا من نور اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، وانا من نور اللہ، اور اللہ کے نور سے میں ہوں۔ اس نور کو کب پیدا کیا گیا؟ تو تاریخ پڑھیے گا آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ نے کائنات کا وجود کرنے سے 9 لاکھ سال پہلے میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا، 9 لاکھ سال پہلے۔ اور جب میرے حضور کے نور کو تخلیق کیا نا رب کائنات نے، اپنے نور سے میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا۔ اب نور مصطفیٰ کا پیدا کرنا تھا، جیسے ہی نور مصطفیٰ کو وجود بخشا اللہ تعالیٰ نے، اب نور مصطفیٰ نماز کی حالت میں کھڑا ہو گیا، نماز کی حالت میں کھڑا ہوا۔ نور مصطفیٰ نے ایسی نمازیں ادا نہیں کی جیسی ہم کرتے ہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ میرے مصطفیٰ کے نور نے معلوم ہے کیسی نماز ادا کی، تکبیر تحریمہ میرے آقا علیہ السلام کے نور نے 1000 سال تک کہی۔ اس کے بعد 1000 سال تک نور مصطفیٰ نے قیام کیا، 1000 سال تک نور مصطفیٰ نے رکوع کیا،
1000 साल तक नूर मुस्तफ़ा ने पहला सिजदा किया, 1000 साल तक नूर मुस्तफ़ा ने दूसरा सिजदा किया, 1000 साल तक नूर मुस्तफ़ा ने कायदा किया। इसी तरह से 1000 साल करके ना मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर ने, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के नूर ने, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर ने ना 2 रकात नमाज 20,000 साल में अदा फरमाई। 2 रकात नमाज 20,000 साल में जब अदा की ना, अब 2 रकात नमाज का अदा करना था। जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के नूर ने 2 रकात नमाज अदा की, अल्लाह तबारक व तआला मेरे हुजूर के नूर से मुखातिब हुआ, होने के बाद फरमाने लगा, ए मेरे महबूब, ए मेरे मुस्तफ़ा, ए मेरे हबीब, तूने मेरी बंदगी का सबूत दिया, मेरी बारगाह में तू सिजदा रेज़ हुआ, अब मैं तुझे छूट देता हूँ, जो चाहता है वो मांग ले। अगर दौलत मांगेगा तुझे दी जाएगी, अगर शोहरत मांगेगा तुझे दी जाएगी, अगर दौलत मांगेगा दी जाएगी, अगर शोहरत मांगेगा वो भी दे दी जाएगी, अगर हुकूमत मांगेगा वो भी दे दी जाएगी, अगर बादशाहत मांगेगा वो भी दे दी जाएगी। लेकिन आइएगा जरा गौर से सुनिएगा, मेरे मुस्तफ़ा ने ना तो दौलत को मांगा था, मेरे मुस्तफ़ा ने ना तो शोहरत को मांगा था, मेरे मुस्तफ़ा ने ना तो बादशाहत को मांगा था, मेरे मुस्तफ़ा ने ना तो जो है ना बादशाहत और हुकूमत को मांगा था, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा अर्ज करते हैं, ए बारी ताल चाहत नहीं चाहिए, ए मेरे हबीब फिर तुझे क्या चाहिए? मेरे मुस्तफ़ा के जुमलों को, अभी कायनात को तख्लीक नहीं किया अल्लाह ने, अभी कायनात को पैदा नहीं किया मेरे मालिक ने, सबसे पहले मेरे नबी के नूर को वजूद बख्शा। मेरे मुस्तफ़ा के लब खुले गए, नूर मुस्तफ़ा अर्ज करता है, ए मौला करीम, मुझे कोई भी दौलत और शोहरत और हुकूमत और बादशाहत नहीं चाहिए, बल्कि मैं ये चाहता हूँ, एक वक्त आएगा तो मुझे किसी कौम का नबी बना करके दुनिया में भेजेगा, मैं ये चाहता हूँ वो कौम दुनिया में जाकर के गुनाहों में मुलव्वस रहेगी, अल्लाह पर तेरी बंदगी मुकम्मा हक़ तौर पर अदा नहीं कर पाएगी। मैं ये चाहता हूँ मुझे बादशाहत हुकूमत ना दे करके मेरी वो कौम दुनिया में गुनाह करे, जब उस कौम को मैदान महशर में पेश किया था, जब उस गुनाहगार उम्मत के बारे में मैं तेरी बारगाह में उसकी शफाअत के लिए हाथ उठाऊं, तो मैं ये चाहता हूँ मेरी शफाअत को मेरी उम्मत के हक में तू कबूल फरमा ले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, सरकार की आमद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हेलो, मैंने अच्छा बोल रहा था, थोड़ा सा ये मैं जोर से बोल रहा हूँ, आवाज दबा रहा है। कहें आप जरा आवाज खोलिएगा थोड़ी सी। मेरे मुस्तफ़ा करीम देखें, भी कायनात का वजूद नहीं किया अल्लाह ने, 9 लाख साल पहले मेरे मुस्तफ़ा के नूर को वजूद बख्शा अल्लाह ताला ने। मुस्तफ़ा ने क्या कहा? उम्मत की शफाअत। जरा कुर्बान तो जाए मेरे मुस्तफ़ा की जात पर यार। कायनात पैदा नहीं हुई, सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा का क्या रिज़ा अल्लाह की बारगाह में, मालिक जब मैं शफाअत करूं ना अपनी उम्मत के हक में तो उसको कबूल फरमा लेना। थोड़ा सा ही को कम क्या कहा? शफाअत करूं तो तू कबूल फरमा लेना। जरा कुर्बान जाइए, जब मेरे मुस्तफ़ा के नूर को तख्लीक किया तब भी बस यही आरज़ू। जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, तब भी ज़बान पर रब हबली उम्मती, मेरे मुस्तफ़ा का जवानी का आलम आया, तब भी ज़बान पर या अल्लाह उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जब दुनिया से जा रहे हैं तब भी यही मामला। जरा सोचिएगा, वो मुस्तफ़ा की ज़ात है साहब, हर मोड़ पे हमें याद किया, हमने क्या किया हुजूर के लिए? सवाल बनता है ना, वो ज़ात अगर दुनिया में कोई बंदा हम पर एहसान कर दे ना, उसके सामने सर नहीं उठा पाते हम कि ये बंदा बड़ा सखी है, इसने मेरे साथ ये एहसान किया, ये किया। फिर जरा सोचे ना, उस वक्त में जब कोई काम नहीं आने वाला, शफाअत मुस्तफ़ा करेंगे, इससे भी बड़ा कोई एहसान हो सकता है? खैर सुनिएगा, हुजूर के नूर को वजूद बख्शा, अब इस नूर की तख्लीक हुई। अब ये नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया। इसी नूर से अल्लाह ने सब कुछ पैदा फरमाया। इस दुनिया में जब इंसान नहीं थे ना, तो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूरानी मखलूक फरिश्तों को पैदा फरमाया। किसको बोले आप? उसके बाद अल्लाह ताला ने जिन्नात को वजूद बख्शा, और जिन्नात को आग से अल्लाह ने पैदा फरमाया। जिन्नातों ने क्या किया दुनिया में? वो लोग आपस में बड़ा लड़ाई झगड़ा किया करते, छोटी छोटी सी बातों पर कत्लो क़िताल हुआ करते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को इकट्ठा किया। देखिए नूर मुस्तफ़ा कहाँ से चला कहाँ आया, ज़हन में बात रखना, जुमला मिस नहीं होना चाहिए। अब देखें, अल्लाह तबारक व तआला तमाम तर फरिश्ते हैं। अल्लाह ने फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ए फरिश्तों, मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाना चाहता हूँ, अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ।
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فرشتوں نے عرض کیا مالک ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر کے جھگڑا کرے گا, زمین میں جا کر کے لڑائی کرے گا. ہم ہیں نا تیری تمہید و تعریف بیان کرنے کے لیے, تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے. جب فرشتوں نے یہ کہا نا, رب فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون, اے فرشتوں جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے, جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم ہرگز نہیں جانتے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشنا چاہا. جب اللہ نے نسل انسانی کے باپ حضرت آدم کو وجود بخشنا چاہا نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے طلب فرمایا حضرت جبریل امی کو. یہ جبریل کون ہے؟ ان کا ٹائٹل ہے سید الملائکہ. یہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں. انبیاء اکرام کے پاس میسج لانے والی ذات سیدنا جبریل امی کی ہے. حضرت جبریل امی کو بلایا. بلانے کے بعد میرا مالک فرمانے لگا, او جبریل میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں, میں آدم کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں. ایسا کرو ذرا دنیا میں تم چلے جاؤ, ذرا زمین پر تم جاؤ, اور جانے کے بعد نا زمین سے مٹی اٹھا کر کے لے کر کے آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے او جبریل لیکن خیال اس بات کا رکھنا ہے اس مٹی میں بھوری بھی ہونا چاہیے, کالی بھی ہونا چاہیے, سخت بھی ہونا چاہیے, نرم بھی ہونا چاہیے, گندمی کلر کی بھی ہونا چاہیے. اس مٹی کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے. حضرت جبریل امی نے رب کی بات کو سنا ہے, زمین پر تشریف لے کر کے آئے ہیں. زمین پر آنے کے بعد نا حضرت جبریل امی نے مٹی کو مٹی سے جدا کرنا چاہا ہے. جیسے ہی حضرت جبریل نے مٹی کو مٹی سے جدا کرنا چاہا, زمین تڑپنے لگی, زمین گڑگڑانے لگی. حضرت جبریل امی سے عرض کرتی ہے اور جبریل مجھے معمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, آخر کس لیے مٹی لے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت جبریل امی نے پورا قصہ مٹی کو سنایا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نسل انسانی کا وجود کرے گا, اس کے بعد وہ انسان دنیا میں جائے گا, اس میں کچھ نیک بھی ہوں گے, اس میں گناہگار بھی ہوں گے, کچھ ایسے ہوں گے جو کفر و شرک میں مبتلا ہوں گے, کچھ نبی کے غلام ہوں گے, اللہ پاک کی تمہید و تعریف بیان کرنے والے ہوں گے, جو نافرمان بندے ہوں گے ان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا, جو فرما بردار بندے ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ڈالے گا. جبریل کی ان باتوں کو مٹی نے سنا, مٹی گڑگڑانے لگی, مٹی رونے لگی اور کہنے لگی او جبریل میرے اوپر ترس کھاؤ, مجھے چھوڑ کر کے چلے جاؤ, اس لیے کہ اللہ انسانوں کا وجود کرے گا, انسان دنیا میں جائے گا, جانے کے بعد برا انسان کرے گا, جہنم میں چلنا مجھے پڑے گا. حضرت طاہر صدرہ نے مٹی کے ان کلمات کو سنا ہے, آپ کو مٹی پر ترس آیا, خیال آیا, آپ نے مٹی کو وہیں چھوڑا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. میرا مولا فرماتا ہے اور جبریل مٹی لے کر کے آئے ہو, باری تعالیٰ لانا چاہتا تھا لیکن مٹی پر مجھے ترس آ گیا, مٹی پر خیال آ گیا, مٹی نے گڑگڑانا شروع کر دیا. اللہ اکبر, مجھے مٹی پر جب خیال آیا تو میں مٹی کو وہیں چھوڑ کر کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا جبریل مٹی نہیں لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو حکم دیا تھا. حضرت میکائیل سے فرمایا او میکائیل جاؤ زمین پر اور زمین سے مٹی کو اٹھا کر کے لے کر کے آؤ, لیکن خیال رکھے سب رنگ کی مٹی ہونا چاہیے, اس میں سخت بھی ہونا چاہیے, اس میں نرم بھی ہونا چاہیے اور میری بارگاہ میں پیش کی جائے. حضرت میکائیل زمین پر اترے ہیں, آپ نے مٹی کو جدا کرنا چاہا ہے, مٹی نے پھر سے وہی اپنا طریقہ اپنایا ہے, مٹی رونے لگی, گڑگڑانے لگی. اور میکائیل چھوڑ کر کے چلے جاؤ, میں نہیں چاہتی ہو انسان دنیا میں جائے گناہ کرے اور جہنم میں چلنا مجھے پڑے. حضرت میکائیل نے بھی مٹی کی درد بھری کہانی کو سنا ہے, آپ بھی مٹی کو چھوڑے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میکائیل تم بھی نہیں لے کر کے آئے. حضرت میکائیل کہتے ہیں مالی تعالیٰ, اے میرے مالک معبود برحق, مٹی کو لانا چاہتا تھا لیکن مٹی نے گڑگڑانا شروع کر دیا, مٹی رونے لگی, مجھے مٹی پر ترس آیا, میں بھی مٹی کو چھوڑ کر کے واپس آ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل سے مخاطب ہو کر کے فرمایا او اسرافیل ذرا زمین پر جاؤ اور تم مٹی کو لے کر کے آؤ. حضرت اسرافیل آئے ہیں, زمین پر آنے کے بعد نا حضرت اسرافیل نے بھی مٹی کو مٹی سے جدا کرنا چاہا ہے, مٹی رونے لگی ہے, گڑگڑانے لگی ہے, آپ بھی مٹی کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے گے. مولا نے فرمایا اسرافیل تم بھی نہیں لے کر کے آئے ہو, کہ مالک لے کر کے آنا چاہتا تھا لیکن مجھے بھی مٹی پر ترس آ گیا, مجھے بھی مٹی پر خیال آیا. اللہ تعالیٰ نے چوتھی فرشتے جناب حضرت اسرائیل کی طرف کو مخاطب ہوا کہ میرا مالک, اور مخاطب ہونے کے بعد فرمانے لگا وہ اسرائیل جبریل بھی لوٹ کر کے آ گئے ہیں, میکائیل بھی لوٹ کر کے آ گئے ہیں, اسرافیل بھی لوٹ کر کے آ گئے ہیں, ذرا زمین پر جاؤ اور مٹی کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے. حضرت اسرائیل نے پرواز کیا ہے, زمین پر اترے ہیں, مٹی کو مٹی سے جدا کرنا چاہتا ہے, مٹی نے وہی طریقہ اپنا اپنایا ہے, مٹی رونے لگی ہے, مٹی گڑگڑانے لگی ہے,
لیکن یہ اسرائیل تھے صاحب، اسرائیل سے مٹی کہتی ہے او اسرائیل تم مجھے چھٹا کر کے لے کر کے جانا چاہتے ہو، تم سے پہلے سجد الملائکہ آئے تھے، انہیں میرے اوپر رحم آ گیا تھا، اسرافیل آئے تھے انہیں میرے اوپر ترس آ گیا تھا، میکائیل آئے تھے انہیں میرے اوپر خیال آ گیا تھا، تمہارے سامنے بھی میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتی ہوں اللہ مجھے لے کر کے نہیں جائے گا، اس لیے کہ اللہ انسانوں کو پیدا کرے گا، انسان زمین پر جائے گا، گناہ انسان کرے گا، جہنم میں جلنا مجھے پڑے گا۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں کیا کروں میں تو مجبور ہوں، میں تو تجھے چھوڑ کر کے چلا جاتا لیکن بس حکم رب کا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مٹی کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ حضرت اسرائیل نے مٹی کو چھٹایا ہے، مٹی روتی رہی، مٹی گڑگڑاتی رہی، آہو پکا کرتی رہی، اسرائیل کو ترس نہیں آیا، اللہ کی بارگاہ میں مٹی کو لے کر کے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے او اسرائیل کہ تمہیں مٹی پر ترس نہیں آیا، اس لیے کہ سجد الملائکہ کو رحم آ گیا، میکائیل کو ترس آ گیا، اسرافیل چھوڑ کر کے آگے کہ تمہیں مٹی پر ترس نہیں آیا۔ حضرت اسرائیل کہتے مولا مٹی میری بارگاہ میں بھی روئی تھی، مٹی بڑا گڑگڑائی تھی، مٹی بڑا تڑپی تھی، میں تو سوچتا تھا چھوڑ دوں لیکن تیرا حکم تھا کہ مٹی کو لے کر کے آنا ہے۔ اب دیکھیے گا نظام قدرت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او اسرائیل ذرا غور سے سن، جب مٹی کو مٹی سے جدا تو نے کیا ہے، مٹی کو مٹی سے جدا کرنا بھی تیرا کام ہے اور مٹی کو مٹی سے ملانا بھی تیرا کام ہے۔ مٹی کو مٹی سے جدا بھی تو نے کیا ہے، اور جب وقت آئے گا نا مٹی کو مٹی سے ملانے کا، جب انسان دنیا سے آئے گا ماں تڑپے گی، بھائی روئے گا، باپ کی آنکھ نم ہوں گی، اور کوئی ہوگا تو ترس آ جائے گا، لیکن اسرائیل تجھے جب مٹی کو مٹی سے جدا کرنے میں ترس نہیں آیا تو پھر مٹی کو مٹی سے ملانے میں بھی ترس نہیں آئے۔ ڈیوٹی تیری ہے روح قبض کرنے کی، نظام قدرت گویا چاہتا رب یہی تھا کہ دیکھا جائے کون ہے اسرائیل۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نا مٹی کو پیش کیا۔ اب سنیے گا اس مٹی کا گارا بنایا گیا، صاحب تفسیر نعیمی فرماتے ہیں اس کا نام گارا بنایا گیا۔ دیکھیں ہماری تخلیق کیسے ہوئی تھی ذرا غور کیجئے گا، یاد رکھیے گا، نوٹ کرنے والی باتیں۔ تو نا گارا بنایا گیا، اور گارا بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس گارے پر 40 دن تک بارش ہوئی۔ کتنی بولیں آپ؟ 40 دن تک، اور 39 دن تک غم کی بارش ہوئی، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ آج ہماری زندگی میں جو دکھ بہت ہے نا، جو ٹینشن، پریشانیاں، مصیبتیں بہت ہیں، دوسروں کے سامنے ہم شکایتیں کرنے لگتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے اللہ تعالیٰ نے 39 دن تک ہماری مٹی پر جو ہے نا غم کی بارش فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خوشیاں کم ہے زندگی میں، غم زیادہ ہے، غم زیادہ، یہی وجہ ہے۔ اب دیکھیے گا 40 دن تک بارش ہوئی اس مٹی پر، اور بارش ہونے کے بعد نا بارش ہوئی، گارا بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گارا بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، قالب تیار کیا۔ اب پتلا تیار کرنے کے بعد نا ہاتھ ہیں اس کے لیکن چلا نہیں سکتے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، پیر ہیں چل نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتے۔ قدرت خدا بندی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالنا چاہیے۔ روح کو حکم دیا جاؤ آدم میں ذرا داخل ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح نے داخلہ شروع کیا نا، تھوڑی سی ہی اندر گئی تھی کہ روح فوراً باہر آ گئی، فوراً باہر آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا اور روح میں نے تجھ سے کہا تھا آدم کے جسم میں داخل ہونا ہے، تو باہر کیسے آ گئی؟ روح عرض کرنے لگی مالک حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اندھیرا ہے، وہاں پر روشنی کا انتظام نہیں ہے، وہاں تو ظلمت ہے، وہاں تو دہشت ہے، وہاں تو تاریکی ہے، وہاں تو اندھیرا ہے، بڑی دہشت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ پر دل نہیں چاہتا کہ ان کے اندر میں داخل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب روح نے یہ عریضہ پیش کیا مالک ان کی باڈی کے اندر، ان کے جسم کے اندر اندھیرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی
پشت میں رکھا اور جیسے ہی حضرت آدم کی پشت میں رکھنا تھا اب روح سے حکم فرمایا اے روح داخلہ شروع کر دے. اب یہی روح ہے جو پہلی مرتبہ حضرت آدم کے قالب سے باہر آئی تھی, حضرت آدم کے پتلے کے اندر داخل نہیں ہونا چاہتی تھی. اب یہی روح ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اس نے داخلہ شروع کیا ہے. مکمل طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر پیوست ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے روح ابھی تو داخل نہیں ہو رہی تھی لیکن اب تو مکمل طور پر اس میں پیوست ہو چکی ہے. بھیا یہ نور مصطفیٰ کا کمال ہے. جب تک مصطفیٰ کا نور حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر نہیں تھا روح داخل ہونا نہیں چاہتی تھی, لیکن جیسے کہ میرے مصطفیٰ کے نور کو حضرت آدم کے پتلے میں رکھا گیا اب داخلہ شروع کیا کہ تو روح نکلنا نہیں چاہتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. دل لگ رہا ہے آپ کا؟ بولیے گا محبتوں سے. اب داخلہ شروع کیا, اب نکلنا نہیں چاہی تھی روح. اب داخل ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے. واقعہ بڑا طویل ہے, وقت بہت چاہیے لیکن اختصاراً سنیے گا. قرآن پاک ہے اس میں بیان فرمایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے جب روح پھونکی گئی نا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں میرے مصطفیٰ کا نور رکھا گیا. جب پشت حضرت آدم علیہ السلام میں نا میرے مصطفیٰ کا نور رکھا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے کانوں سے سنا کہ کسی کے کچھ تسبیح پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. تسبیح پڑھنے کی آواز آ رہی. حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ مولا میں عرض کیا مالک یہ کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی, کون پڑھ رہا ہے, یہ کون پڑھ رہا ہے؟ میرا مالک فرماتا ہے آدم تیری پشت میں نبی کی آخر الزمان کا نور ہے, وہ میری تسبیح بیان کر رہا ہے, وہ تسبیح بیان کر رہا. پیٹھ میں حضرت آدم کی میرے مصطفیٰ کا نور, اس کے پیچھے فرشتوں کی لمبی جماعت دست بستہ حاضر ہے, تعظیم کر رہی ہے میرے مصطفیٰ کے نور کی. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مالک یہ پیچھے کیوں کھڑے ہیں, یہ کیوں کھڑے ہیں پیچھے فرشتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم اس لیے کھڑے ہیں چونکہ تمہاری پشت میں میرے نبی کا نور ہے, اس نور کی تعظیم کی غرض سے یہ پیچھے کھڑے ہوئے گئے, پیچھے کھڑے ہوئے. فرشتے پیچھے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مالک میری پشت میں تو نے آخری نبی کا نور رکھا ہے, میں یہ چاہتا ہوں اس نور کو اٹھا کر کے میری پیشانی میں رکھ دیا جائے, پیشانی میں رکھا جائے. جب اس نور کو منتقل کیا گیا حضرت آدم کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور رکھا گیا. اب پیشانی حضرت آدم میں مصطفیٰ کا نور رکھنا تھا. ابھی تک وہی فرشتے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اب وہ فرشتے سامنے کو آگے دست بستہ حاضر ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مالک پہلے کے فرشتے پیچھے تھے, اب یہ مجھ سے آگے آگے معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ آدم بس بات اتنی سی ہے جب تک پشتے آپ پشتے تمہاری پشت میں میرے نبی کا نور تھا, جب تک یہ فرشتے تعظیم کی غرض سے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, اب تمہاری پیشانی میں میرے حبیب کا نور آ گیا ہے, اب اس کی تعظیم کے لیے یہ لوگ سامنے آ گئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک انہوں نے جب تک پشت میں تھا جب تک بھی نور ملاحظہ کیا تھا, اب میری پیشانی میں رکھا گیا ہے, اب یہ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں لیکن میں اس نور کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں. میرے مولا اتنا کرم اور فرمایا جائے کسی جگہ پر اس نور کو رکھا جائے تاکہ میں بھی اس کی زیارت کر لوں, میں بھی اس کے دیدار سے مشرف ہو جاؤں. حضرت آدم علیہ السلام کا یہ عریضہ بارگاہ مولا میں قبول ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی جو ہے نا پیشانی سے اس نور کو منتقل کیا. حضرت آدم کے انگوٹھوں میں نور مصطفیٰ آیا. اب جیسے ہی حضرت آدم کے انگوٹھوں میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا, ایسا چمک رہا تھا وہ نور, ایسا دمک رہا تھا وہ نور. حضرت آدم سے دیکھا, دیکھ کر کے رکانا گیا. آپ نے فوراً اپنے انگوٹھوں کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد اپنا چوم لیا, اس کو چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیا, آنکھوں سے لگا کر کے اپنے قیامت تک آنے والے تمام فرزندوں کو یہ دعوت دی تھی میرے سامنے میرے نبی کی آخر الزمان کا نور تھا تو میں نے چوم کر کے آنکھوں سے لگایا ہے. اگر تمہارے سامنے نبی کی آخر الزمان کا کبھی نام آ جائے تو اس کو چوم لینا اور یہ سمجھ لینا اس پر چوم کر کے آنکھوں سے لگانا یہ کسی اور کی سنت نہیں بلکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت. سرکار کی آمد. ایک نہیں چوما حضرت آدم علیہ السلام نے. اب ذرا سنیے گا اختصاراً, اس نور کو چوما, پھر سے حضرت آدم کی پیشانی میں منتقل کیا گیا وہ نور.
حضرت آدم علیہ السلام کو نا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، ان کے استعمال کا بھی طریقہ بتا دیا۔ ایک روایت میں ملا، صاحب تفسیر قرآن فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا، 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ اب ذرا سوچئے گا، کچھ وہ لوگ بھی ہیں نا اور جو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو صرف عربی زبان نہیں آتی تھی، اس کے علاوہ مصطفیٰ کوئی زبان نہیں جانتے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حضرت آدم ہے صاحب، اور حضرت آدم کو وجود بخشا گیا میرے نبی کے نور کے صدقے۔ جب حضرت آدم کی زبان کا حال یہ ہے کہ اللہ نے 7 لاکھ کا علم عطا کیا، پھر میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ لیکن سمجھ نہیں آتی، بس خدا جب دین دیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ حضرت آدم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا فرشتوں سے اعلان کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ در حقیقت وہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا، حقیقت میں وہ سجدہ نور محمدی کو تھا۔ سجدہ کیا جائے، سارے فرشتوں نے رب کی بات کو مانا، سجدہ ریز ہوئے، تعظیمی سجدہ یہ ہوا نا، اور سب نے کیا۔ لیکن ایک ایسا بھی تھا جو جنت میں فرشتوں کا استاد تھا، بہت بڑا ساجد تھا، بہت بڑا عابد تھا، زمین کا کوئی خطہ باقی نہ تھا جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنا بڑا عابد و زاہد۔ جب اس نے دیکھا نا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، میں تو معلم الملکوت ہوں، میں تو ان کو پڑھانے والا ہوں فرشتوں کو، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، میں نہیں کرتا سجدہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ کہنے لگا، مولا تیری بارگاہ میں میں نے سجدے کیے کرتا رہوں گا، تیری عبادت کی کرتا رہوں گا، قیامت تک جہاں تو کہے گا وہاں سجدے کروں گا، لیکن میری عزت کو، میرے نفس کو گوارا نہیں کہ میں کسی مٹی سے بنے ہوئے آدمی کو سجدہ کروں۔ خدا کی قسم اتنا کہنا تھا، معلم الملکوت تھا یہ، فرشتوں کا استاد تھا یہ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول تھا یہ، مقبول بارگاہ الہی تھا یہ۔ جب اس نے اتنی بات کہی نا تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا، یہ ریجیکٹ کیا، ختم، جا کئی سال جو تو نے عبادت کی سب ختم، منہ پر مار دی گئی۔ اور معلوم ہے یہ معلم الملکوت، اس کو ابلیس بنا دیا گیا، اس کو شیطان بنا دیا گیا۔ جب انکار کیا نا سجدے سے، جنت میں رہتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اللہ نے جنت سے نکال کر کے زمین پر پھینکا، ہمیشہ کے لیے اس کو جہنمی بنا دیا۔ یہ تھا مقبول بارگاہ الہی تھا، اب مردود ہو گیا اللہ کی بارگاہ کا۔ اس نے کہا میں نہیں، لوگوں یہاں سے کچھ، حالانکہ کہنے میں صرف قصہ ایک واقعہ ہے لیکن بہت کچھ بتاتا ہے یہ قصہ۔ معلوم ہے شیطان کی کون سی ذات تھی؟ یہ فرشتوں کا استاد تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم۔ بتائیں کتنا بڑا عالم ہوگا جو فرشتوں کو پڑھاتا ہوگا؟ جنت اس کا مسکن تھا، وہاں رہا کرتا تھا یہ ابلیس، ایک نہیں، اس کا ٹائٹل تھا، یہ وہاں رہتا، وہاں پر فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ اس کو اپنے علم پر گھمنڈ ہوا، اللہ نے جنت سے نکال کر کے زمین پر پھینک دیا۔ آج ہم ذرا چیک کریں اپنے آپ کو، کسی بات پر ہمیں گھمنڈ تو نہیں نا، تکبر تو نہیں، متکبرین کی جماعت سے ہمارا رشتہ مضبوط تو نہیں ہو رہا؟ سوچئے گا کہیں ایسا تو نہیں اللہ نے ہمیں بڑی دولت دے دی تو غریبوں پر ہم نے ظلم کرنا شروع کر دیا؟ سوچئے گا یہ باتیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی عبادتیں نہیں۔ ابلیس نے زمین کے خطے خطے پر سجدہ کیا تھا، لیکن ذرا سا تکبر ہوا، ذرا سا گھمنڈ ہوا، جنت سے نکال کر کے زمین پہ پھینک دیا۔ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا وہ، کہیں چیک کیجئے گا۔ اور میرے استاد فرماتے تھے بیٹا نا، جب کبھی اللہ بہت سارا علم دے دے نا تو ذرا سا بھی تکبر ہونے لگے تو اس شیطان کے قصے کو پڑھ لیا کرنا۔ بہت بڑا علم تھا، ذرا سا تکبر ہوا، اللہ نے زمین پر پھینک دیا۔ ہم ذرا سوچیں، کوئی ہمارے اندر یہ کوالٹی تو نہیں نا، کسی بھی اعتبار سے ہمارے پاس کچھ آیا تو ہم نا گھمنڈی تو نہیں بن گئے۔ ہمارے معاشرے کی یہ درد بھری کہانی ہے، جب نیا نیا مالدار ہوتا ہے نا کوئی شخص تو پھر وہ ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے،
نئی نئی شہرت جس کے پاس آتی ہے نا تو وہ پھر زمین والوں سے بات ہی نہیں کرنا پسند کرتا. کیا اوقات تمہاری میرے سامنے. او بھائی یاد کیجئے گا جو اللہ عزتیں دینا جانتا ہے نا وہ ذلیل کرنا بھی جانتا ہے. اللہ کی عزتیں دینے والا ہے, اللہ کی ذلیل کرنے والا ہے. اور لوگوں ذرا سے بھی تکبر ہونے لگے تو اس شیطان کے قصے کو پڑھ لینا. ہمارے پاس اتنی عبادتیں لگی ہے لیکن شیطان کی وہ ذات تھی کہ پوری زمین پر اس نے سجدے کیے تھے. اللہ کی عبادت کی تھی, ساجد اس کا لقب تھا, عابد اس کا لقب تھا, فرشتوں کا استاد تھا. لیکن ذرا سا تکبر ہوا, اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر کے زمین پر پھینک دیا. جب کبھی تکبر ہونے لگے یہ سوچ لینا اس سے پاس آ جاؤ گے, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یحب المتکبرین. وہ اللہ کی ذات ہے نا وہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا. اس کے محبوب کا اعلان ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں تم اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر عاجزی ہو انکساری پیدا کر لو, سادہ مزاجی پیدا کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا. سوچئے گا یہ شیطان ہے لیکن جنت سے نکالا نا حضرت آدم کا گستاخ بن گیا. یہ تخلیق حضرت آدم کی بھی جنت میں ہوئی, اس کو فارغ کر دیا جنت سے. جا نکل لے, تیرا کوئی کام نہیں ہے, تو نے اللہ کی بات میں عمل نہیں کیا, نور محمدی کی تعظیم کرتے ہوئے تو نے سجدہ ادا نہیں کیا, جا نکل. اب اس کا نکلنا تھا بس یہ اسی آس میں تھا کہ کس طرح سے ان کو جنت سے نکالا جائے. حسد بیٹھا, سب سے پہلا ہے یہ دنیا میں حسد کرنے والا. حسد ہوا اس کے دل میں کہ کیسے نکالا جائے, کیسے نکالا جائے. ادھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں, جنت میں تنہا ہیں, اکیلے ہیں حضرت آدم علیہ السلام. تو نا دل نہیں لگتا تنہا آدمی کا, اکیلے آدمی کا. پھر اللہ کا مقصد بھی تھا نسل انسانی کا وجود کرنا. تو اکیلے ہیں, تنہا ہے, کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے, اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. ایک دن نا حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں, آپ کی آنکھ لگی, اللہ تعالیٰ نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت ابا کو پیدا فرمایا, حضرت حوا کو پیدا فرمایا. اچھا بائیں پسلی ہوتی کیسی ہے, سیدھی ہوتی کہ ٹیڑھی ہوتی, بولے نا بھائی, ٹیڑھی ہوتی ہے نا. یہ عورت کس سے پیدا ہوئی ہے, کوئی نہیں مارے گا پر اونچا بولے, کوئی نہیں سن رہا یہاں پر, ٹیڑھی پسلی سے. اب اس ٹیڑھی کو اگر ایک دم سیدھا کیا جائے نا تو یہ ٹوٹ جائے گی یا بکھر جائے گی. اس کو سیدھا کیسا کیا جائے, سیدھا بھی کرنا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا لوہا ہوتا ہے نا, لوہا بڑا مضبوط ہوتا, اگر اس پر گھن بجانا شروع کرو تو ہو سکتا ہے کود کے بندے کے ماتھے پہ لگ جائے. لیکن اسی لوہوں کو جب بھٹی میں تپایا جاتا ہے, اب جب وہ تپ گیا, سرخ ہو گیا, لال ہو گیا, اب اس سے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کہتے ہیں, چاہے دراتی بنا لو یا ہنسیا بنا لو, ٹکلا بنا لو, کوئی بھی چیز اس سے بنا سکتے ہو. لیکن سب اوزار اس سے بن سکتے, چاقو اس سے بن سکتے, کینچی اس سے بن سکتی, لیکن کب بن سکتی ہے جب اس کو بھٹی میں تپا لیا جائے. ایسے ہی فرماتے ہیں علماء, ایسے ہی عورت کی ذات ہے, اس کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے. اگر اس پر ڈنڈا لے کر کے سیدھے ہوگے یا تو یہ ٹوٹے گی, اور جب یہ ٹوٹے گی تو گھر کے گھر تباہ ہو جائیں گے, گھر کے گھر برباد ہو جائیں گے, یا تو یہ چھوڑ کر کے آگ کو چلی جائے گی. علماء فرماتی ہے اگر چاہتے ہو اس عورت کو قبضے میں کرنا تو پہلے محبت کی بھٹی میں تپا لو. جب محبت کی بھٹی میں اس کو تبا لو گے پھر آپ کا کہنا بھی مانے گی, آپ کا ادب کرتے ہوئے بھی نظر آئے گی. یہ عورت کی ذات ٹیڑھی پسلی سے پیدا. اب ذرا سنیے گا, حضرت ابا کو پیدا کیا نا حضرت آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی نا, خواب سے بیدار ہوئے, کہیں ذرا آنکھ کھلی نا, دیکھا مالک کون ہے, یہ کہا یہ عورت ہے. کس لیے پیدا کی گئی, آدم تمہاری تسکین کے لیے. جب سنا نا میرے ہی لیے پیدا کی گئی تو آپ نے حضرت حوا سے کلام کرنا چاہا, سمجھتے نا بات کرنا چاہی. حضرت آدم نے حکم ہوا آدم بنائی تمہارے لیے, لیکن ابھی بات, اونچا بولو ذرا, بات نہیں کر سکتے. ذہن حاضر رکھ کر کے سنیے گا ایک ایک بات, کہ ابھی بات نہیں کر سکتے. حضرت آدم کون ہے, نبی ہے نا, کون ہے, رسول ہے نا, حضرت آدم کی ذات ہے, وہ ابو البشر بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہے حضرت آدم. بات کرنا چاہیے, نکاح میں نہیں ہے حضرت ابا. مالک نے کیا کہا, نہیں کر سکتے بات. پھر ہمارے یہاں پر ہم تو کچھ نہیں, رشتے ہمارے ہوتے ہیں. اسی لڑکے کی اماں فون لے کر کے جاتی لڑکی کے گھر پہ, جاؤ اب تو رشتہ ہو گیا, ہمارے بچے سے بات کرو. کیوں بھائی, کس نے اجازت دی آپ کو بات کرنے کی؟ جب تک نکاح نہیں ہوتا کہ لڑکا لڑکی دونوں اجنبی ہے ایک دوسرے کے لیے.
हाँ, हमने बड़े रिश्ते टूटते हुए देखी। यही अम्मा होती है जो कहती कि जाओ मोबाइल देख करके आओ, बच्चा बात करे, अब तो हो गई ना सगाई, अब किस चीज की टेंशन। लेकिन जब इन रिश्तेदारों में आपस में बिगड़ती है ना, फिर यही लोग होते हैं कहते अब हमें वहां से रिश्ता नहीं करना। लेकिन चूंकि ये इश्क कर चुका है, ये तो दिन रात उसी से ही बात किया है, सारे काम काज को बाला ताक करके बस बात किया। अब कहता है, बाप कहता है बेटे मान जा, नाक कट जाएगी इज्जत खत्म। ये कहता है घर लुटे तो लुट जाए, इज्जत जाए तो जाए, नाक कटे तो कट जाए, शादी तो मुझे वहीं से करनी है। ये भी हमारा ही मुआशरे का कड़वा सच। क्यों लेकर के जाते हो भाई? रिश्ता ही हुआ है ना कि शादी हुई। जब तक निकाह नहीं होता दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, ना बात कर सकते, एक नजर शरीयत ने देखने की इजाजत दी, इसके अलावा ना कलाम कर सकते, ना मिल सकते, ना और कुछ कर सकते हैं। जैसे पहले गैर महरम थी, अभी भी वैसे ही गैर महरम है। ये नबी वक्त के अबुल बशर है, तमाम इंसानों के बाप। क्या कहा मालिक ने? नहीं कर सकते बात। मालिक कब कर सकता हूं? बनाई तो मेरे लिए गई, वो भी तो कह देते हैं ना अब तो मेरे लिए हलाल है। का नहीं कर सकते। कब तक नहीं? जब तक निकाह नहीं होगा, जब तक बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब सुनिएगा इख्तिसार, निकाह हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम का, अब क्या करना है? का मेहर अदा करना है। का मेहर में क्या देना है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, आदम मेरा जो महबूब आएगा ना सबसे आखिर में, उस पर 17 मरतबा, एक रिवायत में 11 मरतबा, एक में कहा 17 मरतबा दुरूद पढ़ दो, यही तुम्हारा मेहर है। जवानों, आज से इस महफिल से ये पैगाम लेकर के उठिएगा, जब भी शादियां हो आना हमारी, वो जो मेहर होते हैं वो तो देना ही है। 3 किस्में मेहर की, मुअज्जल, मुअज्जल, गैर मुअज्जल, वो तो सब कुछ देना है। लेकिन जब भी निकाह हो ना, तो ये इस बात को आज से अहद करके उठिएगा, जब भी हमारा निकाह होगा ना, जितने लोग अभी कुंवारे हैं वो ये अहद करके उठे, जब भी हमारा निकाह होगा हमारे जो मेहर दिए जाएंगे वो तो देना ही है, लेकिन हम खामोशी के साथ मुस्तफा पर दुरूद पढ़ेंगे, इसलिए कि ये निकाह का पाकीज़ा रिश्ता मेरे मुस्तफा की नेमत है। अगर मुस्तफा ना आते ना ये निकाह मिलता, ना कुछ ये दुनिया में होता, ना ये चांद होता, ना सूरज होता, ना कोई इंसान होता, ना कोई जिन होता। सारी कायनात को पैदा किया गया मुस्तफा के सदक़े में। यहाँ से ये अहद करके उठिएगा, यहाँ से ये इरादा पुख्ता करके उठिएगा, जब हमारा निकाह होगा आहिस्ता खामोशी के तौर पर कम से कम 17 मरतबा अपने नबी पर दुरूद पढ़ेंगे, इसलिए कि ये जो आपकी बीवी है आपके कहने पर उठती है, आपके कहने पर पानी ला करके देती है, आप जो कहते हैं वो ये करती है। अगर मुस्तफा ना होते, खुदा की कसम ये आपके लिए कुछ ना करती। मेरे मुस्तफा ने पाकीज़ा रिश्ता निकाह का बनाया है, तो मुस्तफा पर जब भी निकाह हो ना दुरूद पढ़ने का मामूल बना ले। इधर मुस्तफा पर दुरूद पढ़ेंगे, उसका सवाब भी मिलेगा और हजरत आदम की सुन्नत भी यादा होती नजर आएगी। इरादा करके उठिएगा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का नूर हजरत आदम की पेशानी में निकाह हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। मैंने कहा फरिश्ता वो जो ना इबलीस वो ताक में था, किस तरह से निकाला जाए? इन लोगों की वजह से मैं निकला, खार का हुआ बैठा है कि कुछ तो करना है मेरे को। तो उसने क्या किया? अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत अब्बा को मुखातिब करके कहा था, ला तक़रबा हादिही शजरा, कहा था ये जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे लिए हैं, लेकिन ये जो दरख्त है ना वो गंदुम का दरख्त था, क्या इस पर हाथ नहीं लगाना, इसके करीब भी नहीं जाना, उसको कुछ टस से मस नहीं करना, बस बाकी सारी नेमतें तुम्हारे लिए हैं। अच्छा जरा गौर कीजिएगा, हमारी तख्लीक जो हमारे बाप की तख्लीक हुई वो कहां पर हुई? अगर किसी को याद हो तो बोलें। जन्नत में हुई ना भाई? किसमें हुई? जन्नत में हुई। अच्छा जन्नत भी हमारे अब्बा का घर है? हम मुस्कुरा रहे हैं, आप अब्बा का ही घर है ना हजरत आदम का, और यकीन है अकमल है इंशाअल्लाह जाएंगे भी उसमें इंशाअल्लाह। हाँ, लेकिन अमल थोड़े से अच्छे किए जाएं। सुनिएगा, शैतान ताक में था, किस तरह से इसको क्या किया जाए, निकाला जाए जन्नत से, खारिजा कराया जाए ना, अभी ये ताक में लगा हुआ था। मौका मिला, रिवायतें बड़ी तवील है, इख्तिसारन सुनिए। मौका मिला, आया जन्नत में, आने के बाद ना कहने लगा, ओ आदम ये जो सामने वाला दरख्त देख रहे हो ना गंदुम का, ये कभी आपने चेक किया कि नहीं किया? मैंने नहीं खाया, अल्लाह का फरमान है इसके करीब भी मत जाना। अच्छा शैतान बहुत बड़ा आलिम भी था, बहुत बड़ा फाजिल था। अगर आज कोई आलिम बहक जाए ना तो कतान उसकी पैरवी की इताअत की जरूरत नहीं, इसलिए कि जब मुअल्लिमुल मलकूत बहक सकता है तो फिर आज की क्या हैसियत है भाई? क्या हैसियत? बस जो असलाफ का तरीका है और अहले सुन्नत वल जमात का जो मौक़िफ़ है, जब तक उस पर कायम रहे तब तक उसकी बात को बात मानिएगा, लेकिन जैसे ही हट करके बात करे तो बात को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जो कह दिया। अब सुनिएगा,
शैतान ने कहा आदम आपने चेक नहीं किया? तो मैंने नहीं किया। अल्लाह का फरमान है करीब भी मत जाना। आलिम था बहुत बड़ा, मालूम है क्या कहा? इसने कहा ला तकरबा हाज़िही शजरा के लफ्ज़ आए हैं। अल्लाह ने कहा है कि पास नहीं मत जाना, ये तो नहीं कहा है ला ताकुला हाज़िही शजरा। सिर्फ ये कहा है कि पास मत जाना, ये तो नहीं कहा है कि इसको खाना नहीं है। मैंने कहा बहुत बड़ा आलिम था, ये कहता ये तो नहीं कहा कि खाना नहीं है। आपको मालूम है कैसा है? तो क्या फायदे हैं इसके, क्या फवाइद हैं? कहने लगा इसको खाओगे जिंदगी अच्छी होगी, इसको खाओगे जन्नत की और नेमतें। सबसे पहले झूठी कसम अगर किसी ने खाई थी तो वो गोश्त शैतान की जात है, शैतान की जात। आज हमने भी ये मुआशरे में बड़ा तेजी से चलन फैला हुआ है साहब, कुछ भी काम किया ना उसकी कसम, उसकी कसम, उसकी कसम। मेरे हुजूर ने फरमाया ये जो कसम ज्यादा खाता है सबसे बड़ा यही झूठा है। सच्चा आदमी कसम ही नहीं खाता ज्यादा, फिर इसकी कसम उसकी कसम ये सब की कसम ही नहीं होती, सिर्फ अल्लाह की इज्जत कसम करके खाई जाती है। लेकिन हमारा तो कुछ जरा से बिगड़ जाए फौरन ताक से कुरान होता, कुरान की कसम खा लो, तुम्हारे अब्बा की किताब है कुरान का, कुरान की कसम का, कुरान का कसम के लिए था। नहीं साहब, कुरान तो तिलावत करके जिंदगी को अच्छा करने के लिए था, लेकिन हमने मालेदा किया कसम खाने के लिए। कोई मरा तब उठाया, कसम खाई तब उठाया। अल्लाह ताला इससे महफूज रख के सुनिएगा, सबसे पहले झूठी कसम खाने वाली जात इस शैतान मरदूद की है। इसने कहा मैं कसम खाता हूं ये खाओगे जन्नत की नेमतें और हमवार होंगी तुम पर। हजरत आदम हजरत हव्वा को इसने बेकाया ना, वो आए और जैसे ही उस शजरे गंदुम के करीब गए, पेड़ के करीब, और जाने के बाद एक ही दाना खाया था। अब बस खाना था कि जो जन्नती लिबास आपके बदन पर था वो उतर गया, वो निकला, उतरना था। सतर पोशी करने के लिए हजरत आदम और हव्वा आगे बढ़े। एक करीब था पेड़, तो उस वो पेड़ ना नीचे था, लेकिन हजरत आदम और हव्वा उसके करीब गए, उससे पत्ते तोड़ना चाहे कि वो करीब वाला पेड़ जो नीचे था फौरन ऊपर हो गया। दूसरे पेड़ के पास गए, वो भी ऊपर हो गया। तीसरे के पास गए, वो भी, सारे पेड़ जो नीचे थे वो सब ऊपर होते चले गए। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोच रखे हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खताए इज्तिहादी हुई। अब जैसे ही गलती हुई ना खताए इज्तिहादी, हजरत आदम ने तोड़ना शुरू किया। कोई पेड़ हो जिसके पत्ते मुझे मिल जाए, उसके पत्ते मिलते ही अपनी सतरपोशी हो जाएगी। सारे पेड़ों के करीब जाते रहे, जितने नीचे पेड़ थे सब ऊपर होते चले गए। एक दरख्त था जिसको इंजीर का दरख्त कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही उस दरख्त इंजीर के करीब गए हैं, उसका कद बहुत लंबा होता है, बहुत ऊपर वो पेड़ था। लेकिन जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसके साई में खड़े हुए गए, हजरत हव्वा आपके साथ है, उसके नीचे जैसे ही खड़ा होना था, सारे दरख्त नीचे थे ऊपर हो गए, लेकिन ये इंजीर का दरख्त ऊपर था नीचे आ गया। अब जैसे ही इस दरख्त का नीचे आना था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ना उस पर से 3 पत्ते तोड़े, जिससे अपनी सतरपोशी कर ली। उस पर से 5 पत्ते तोड़े और हजरत हव्वा के सतरपोशी हो गई। और आपको मालूम है 3 पत्तों से हजरत आदम ने अपना बदन ढाका था और 5 पत्तों से हजरत हव्वा के बदन को ढाका था। और कयाम अल्लाह को ये कानून ऐसा पसंद आया, अब कयामत तक जितने भी मुसलमानों के जनाजे होते हैं, आपको मालूम है 3 कपड़े आदमी को दिए जाते हैं और 5 कपड़े औरत को दिए जाते हैं, और देने के बाद सुन्नत हव्वा व आदम पर भी अमल किया जाता है। ये इस्तेमाल किया। अब गए ना, ये दरख्त नीचे आया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया दरख्त इंजीर से तू भाई बड़ा सखी निकला। जो नीचे थे वो तो सारे ऊपर हो गए, लेकिन तेरा कद वो कामत इतना लंबा, इतनी ऊपर से तू नीचे आ गया, क्या मामला है? तो सुनिएगा और इबरत हासिल कीजिएगा। दरख्त इंजीर क्या कहता है मालूम है? वो कहता है मालिक ऊपर वालों को नीचे करना भी तेरा काम है और नीचे वालों को ऊपर करना भी। कि मैंने तो खुद से कुछ नहीं किया, कहा सारे नीचे से ऊपर चले गए, तू क्यों आ गया ऊपर से नीचे? दरख्त इंजीर कहता है दर हकीकत बात सिर्फ इतनी सी है, और जो दरख्त नीचे से ऊपर गए ये सोच करके कि नाफरमानी की हजरत आदम और हव्वा ने अल्लाह की, तो ये नीचे से ऊपर चले गए। लेकिन मैं ऊपर से नीचे सिर्फ इसलिए आया चूंकि हजरत आदम की पेशानी में नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर चमक रहा था। आए नहीं है, धूमें मची हैं, अभी आए नहीं, धूमें मची, मेरे मुस्तफा का नूर था, इसलिए बस
دن جنت سے نکالا. اس کے بعد واقعہ بڑا طویل، کئی 100 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نا زمین پر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رونے لگے. حضرت حوا کہیں تھیں حضرت آدم. اچھا ایک معلومات کی بات میں آپ کو بتاؤں نا، جنت سے نکل کر کے حضرت آدم جس زمین پر آئے تھے وہ زمین ہمارے ہی ہندوستان کی تھی. تبھی تو کہتے ہیں نا ہندوستان ہمارے باپ کی جاگیر ہے، دنیا کا پہلا انسان ہے، ہندوستان کی زمین پر آتا. وہ آئے نا حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے کئی 100 سال تک. ایک وقت وہ آیا، اللہ نے معاف کیا. معاف کیسے کیا واقعہ پڑا طویل، لیکن میں یہ ذکر رہا تھا اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا. کس کو؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا میرے مصطفیٰ کا نور. اور رکھنے کے بعد نا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی. آپ کے بچے ہوئے. ایک حمل سے حضرت حوا کے 2 بچے ہوتے تھے، ایک لڑکی ایک لڑکا، ایک لڑکی ایک لڑکا. 2 بچے ہوتے، جو پہلے ایک لڑکا لڑکی ہوتے اور بعد میں جو ایک لڑکا لڑکی ہوتے. تو بعد والے لڑکے کا اور پہلی والے حمل سے جو لڑکی ہوئی ان دونوں کے نکاح ہوتے آپس میں. اور پہلے والی لڑکی بعد والا لڑکا، اس طور پہ نکاح ہوتے تھے، اس طور پہ نکاح ہوتے. ہوتے ہوتے نا جب حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی. کس کی؟ شیس علیہ السلام. ہاں بہت سارے بزرگ بھی بتاتے ہیں، روایت میں ملتی ہیں حضرت شیس علیہ السلام کا درگاہ ہمارے ہندوستان ایودھیا کی زمین پر ہے. حضرت شیس جب دنیا میں تشریف لائے نا تو حضرت آدم علیہ السلام نے نا حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا بیٹے شیس، تمہاری پیشانی میں اللہ نے جو نور مصطفیٰ رکھا ہے نا، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں اس نور کو پاک عورت کے شکم میں رکھنا ہے. تمہیں نکاح جس سے بھی کرنا ہے نا پاک عورت دیکھنا ہے. یہ نور چلتے چلتے حضرت آدم کی پیشانی سے حضرت شیس میں منتقل ہوا، ان سے حضرت نور میں منتقل ہوا. ہوتے 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 یہ نور حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک آیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، پھر پوری نسل بعد نسل یہ نور چلتا رہا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساری کائنات میں جو کچھ پیدا کیا نا اسی نور مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا. اور سارا کچھ جو پیدا کیا سب میرے مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا، سب حضور کے لیے. اور اس سے آگے کی بات میں کل بتاؤں گا. یہاں پر روک کر کے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کو حضرت آدم سے منتقل کرتے کرتے حضرت اسماعیل تک، اور اس سے آگے کا پھر مصطفیٰ کا پورا شجرہ نا حضرت عبد المطلب تک، پھر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ تک. تو سنیے گا نا جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا نا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے، یہ میری مصطفیٰ کی ذات ہے. اگر میں اسے پیدا نہیں کرتا نا تو کائنات میں کسی ذرے کو وجود نہیں بخشتا، کسی ذرے کو. یہ جو سارا دیکھ رہے ہو نا، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہے، زمین ہے، اس کی 7 پرتیں ہیں، آسمان ہے 7، یہ سارا کچھ جو نا پیدا کیا میں نے، یہ سب کچھ اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا ہے. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سب سے بعد میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مہمان جتنا بڑا آتا ہے اس کی قدر کرنے والے بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں. اگر آپ کا کوئی مہمان یہاں سے راجکوٹ ایئرپورٹ پر آئے نا، اگر آپ کا کوئی ایسا ہی مہمان ہوتا چلتا بس دعا سلام والا، تو آپ اپنے بیٹے کو بھیج دیتے ہیں جاؤ ذرا کار سے راجکوٹ ایئرپورٹ سے اس کو ریسیو کر لو اور گھر پر لے کر کے آ جاؤ. اگر کوئی ہلکا سا ہو، لیکن کوئی اگر آپ کے پیر صاحب آنے لگے، بڑا معزز شخص آنے لگے، کوئی عالم آنے لگے نا تو آپ کو اور میرا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم خود کار اسٹارٹ کرتے ہیں اور لینے کے بعد ایئرپورٹ تک جاتے ہیں. اور جانے کے بعد نا اور سارے لوگ بھی ہوتے ہیں استقبال کرتے ہوئے آتے ہیں. اس ذات کو بائک میں بٹھاتے ہیں آگے کار میں اور لا کر کے اپنے گھر پر بٹھاتے ہیں. اچھے ناشتے کا انتظام کیا جاتا ہے، اچھے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. آج کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی ہے، کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، اگر مصطفیٰ سب سے پہلے نبی ہے، ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے پیدا کیا گیا، تو مصطفیٰ کو سب سے پہلے اللہ نے ظاہری طور پر دنیا میں کیوں نہیں بھیجا ہے؟ ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا جب سب سے پہلے نبی مصطفیٰ گئے، سب کچھ حضور کے صدقے میں پیدا کیا گیا، سب سے پہلے نبی کے نور کو وجود بخشا گیا، تو پھر سب سے پہلے مصطفیٰ کو آنا چاہیے. ان عقل کے اندھے شکل کے گھمنڈوں سے میں تو کہتا ہوں اور میں بار بار کہتا ہوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے مہمان جتنا تگڑا ہوتا ہے استقبال کے لیے اتنے ہی زیادہ لوگ بھیجے جاتے ہیں. اب میرے مصطفیٰ جب تک نہیں آئے تھے اللہ نے اپنے محبوب کو رکھا تھا بچا کر کے. کبھی حضرت آدم کو دنیا میں بھیج رہا تھا اور بھیج کر کے کہہ رہا تھا آدم تم جاؤ، جانے کے بعد لوگوں کو بتانا میں دنیا سے جاؤں گا، نبی آخر الزمان آئیں گے. کبھی کہا تشخیص تم جاؤ، جانے کے بعد کہنا میں دنیا سے جاؤں گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا
جس کا آسمانوں میں نام احمد ہوگا. اللہ کو اکبر. کبھی نو آ رہے ہیں یہی بتا رہے ہیں لوگوں میں نبی ہوں, لیکن نبی کی آخر الزمان بعد میں آئے گا. کبھی حضرت موسیٰ آ رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں, لیکن ایک نبی کی آخر الزمان آئے گا. کبھی حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں, کبھی حضرت ابراہیم آ رہے ہیں, کبھی حضرت اسماعیل آ رہے ہیں, کبھی حضرت صالح علیہ السلام آ رہے ہیں, کبھی حضرت ذوالکفل آ رہے ہیں. کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نبی سے پہلے اس لیے دنیا میں بھیجا تھا. آدم تم جاؤ جا کر کے اعلان کرو نبی آنے والا ہے. شیش تم جاؤ جا کر کے اعلان کرو محمد رسول اللہ آنے والے ہیں. نوح تم جاؤ جا کر کے اعلان کرو نبی کے آخر الزمان آنے والے ہیں. ابراہیم تم جاؤ کائنات میں اعلان کر دو نبی کے آخر الزمان آنے والے ہیں. اسماعیل تم جاؤ دنیا میں جا کر کے اعلان کر دو نبی کے آخر الزمان آنے والے ہیں. میاں یہ مصطفیٰ کی ذات ہے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے ہیں نا, ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ بعد میں نبی آئے گا. مہمان جتنا قریبی ہوتا ہے استقبال کے لیے اتنے ہی زیادہ لوگ آتے ہیں. ذہن میں فٹ کر لو یہ جو ساری کائنات دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ مصطفیٰ کے استقبال کے لیے پیدا کی گئی, اور زمین بھی مصطفیٰ کے لیے بنی, آسمان بھی. اور اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امام عشق و محبت میرے اعلیٰ حضرت نے تو پہلے کی کہہ دیا 100 سال زمین و سما تمہارے لیے, وکیل و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, ہمائے کہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ پہل میں زباب تمہارے لیے, بدن میں حجاب تمہارے لیے, ہم آئے جہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سباب ہو چلے کہ باغ بھلے اور پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لباس کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سب کچھ کس کے لیے؟ سرکار کے لیے. ذرا پیچھے والے بولے, ناراض تو نہیں ہے نا, بولے نا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے میں کچھ شعروں کو پہچانتا بھی ہوں پیچھے. سب کچھ کس کے لیے؟ مصطفیٰ کے لیے. ساری کائنات کو سجایا اللہ نے مصطفیٰ کے لیے. ہاں کیا گھڑی تھی صاحب, کیا وقت تھا وہ جب نہ کسی کی کوئی عزت نہیں کرتا, کسی کا کوئی خیال نہیں رکھتا. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور چلتے چلتے آتا رہا نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد نا دنیا کا حال بہت برا ہو گیا, بہت برا. سگی ماؤں کو بیٹا بازاروں میں بیچنے لگا. ماں کو ذرا سوچئے گا, انسان تھے لیکن انسانیت مر چکی تھی. درندوں سے بدتر انسان ہو چکا تھا. بظاہر انسان تھا لیکن دل سے احساس ختم ہو گیا تھا. سگے باپ کو غلام بنا کر کے رکھتا تھا بیٹا, سگی ماں کو بازاروں میں بیچتا تھا. اگر بیٹی پیدا ہو جائے پھر تو کیا ہی کہنا, زمین کے نیچے درگور کر دیا اس کو. یہ حال تھا. یہ سب کچھ آج آپ جو دیکھ رہے ہیں, باپوں کو عزت ملی, بیٹیوں کو وقار دیا گیا, ماؤں کو ان کا حق دیا گیا. یہ سب صدقہ ہے میرے نبی کا, سب صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا. نام مصطفیٰ تھے نہ انہیں عزتیں ملتی, نہ عزتیں ملتی, لیکن یہ سارا کچھ صدقہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا. مصطفیٰ آئے سینے سے لگایا, مصطفیٰ آئے سب کی پھر جو ہے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کفالت فرمائی. جن بیٹیوں کو ستایا جاتا ان پر بھی مصطفیٰ نے بڑا رحم کیا, سمجھایا لوگوں کو, لوگوں یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا یہ زحمت نہیں ہے, تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہ جو باپ ہوتا ہے نا جس کو بازاروں میں تم غلام کی طرح بیچتے ہو, یہ کوئی معمولی شخص نہیں. جس بندے نے اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوم لیا گویا اس نے جنت کے دروازے کو چوم لیا. مصطفیٰ جس ماں کو لونڈی بنا کر کے رکھا جاتا تھا, سگا بیٹا بازاروں میں بیچ رہا تھا, مصطفیٰ نے کہا لوگوں بیٹوں کی مائیں بازاروں میں بیچنے کے لیے نہیں, الجنت تحت اقدام امہاتکم, یہی وہ تمہاری ماں ہے کہ تمہاری جنت کو اللہ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے. تمہاری ماں کو, تمہاری جنت کو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ میں آمد مصطفیٰ کا صدقہ عطا کرے. جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے درس دیا وہ ابھی آگے کے سارے بیانات پڑھے ہیں. بس میں کہوں گا یہی کہ وقت سے آئے ہیں تو وقت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی پروگرام کا اختتام ہوگا. اب اللہ سے دعا کرے جو بھی دوران گفتگو ہوئے ہوں اغلاط معاف فرمائے ان کو رب کائنات. ذرا میرے ساتھ پڑھیے گا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو بھی دوران گفتگو ہوئی وہ غلط معاف فرمائے ان کو رب کائنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.